باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون سبحان اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مکرمی المحترمی حضرت مولانا پیر محمد شہزاد احمد صاحب زیب آستانہ عالیہ چشتیہ نظامیہ مہرہ شریف کرم و محترم مولانا فدا حسین صاحب علماء کرام ماہانہ محفل ذکر و بیان انعقاد پذیر ہے بحمداللہ یہ اس سلسلے کا 15واں سال ہے سبحان اللہ تو اتنا طویل عرصہ گزر گیا اب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سلسلہ جو چلا رہے ہیں وہ پورے خلوص اور للہیت کے ساتھ جھگڑے جو پیدا ہوتے ہیں بالعموم 2 وجہ سے پیدا ہوتے ہیں دنیا 2 وجہ سے پیدا ہوتی ہیں یا تو فکری اختلاف ہو جائے وہاں دوری کا پیدا ہونا لازمی امر ہے یا پھر دنیاوی غرض تو بڑا بننے کی ہوس اس طرح کے سفلی جذبات ہوتے ہیں تو دنیا پیدا ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہاں نہ تو فکری اختلاف پیدا ہوا ہے اور نہ سفلی جذبات اثر انداز ہو رہے ہیں ہم اپنے اکابر اپنے بزرگوں بالخصوص مشائخ مہرہ شریف کی برکت سے ان کا پیغام اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں تو جس طرح اہل اللہ کا طریقہ رہا کہ وہ ان کا کسی سے کوئی مطالبہ نہیں ہوتا تھا وہ جو ملک چھوڑ کے یہاں تشریف لائے تھے تو وہ کسی دنیاوی غرض سے نہیں آئے تھے وہ تو اللہ کا دین پہنچانے کے لیے یہاں آئے تھے تو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد لا اسألکم علیہ اجرا میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا ہوں میں نے تبلیغ کی ہے تمہیں کلمہ پڑھایا ہے تمہیں میں نے قرآن دیا ہے تمہیں میں نے رب کا عرفان دیا ہے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دنیا کا مال نہیں مانگا اقتدار نہیں مانگا کچھ مطالبہ نہیں کیا پھر رب کا پیغام ہماری ذمہ داری ہے تو وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جانشینوں کا بھی یہی طریقہ رہا اہل اللہ کا یہی انداز رہا جہاں بھی گئے تو وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر گئے دین کی خدمت کی تو کسی سے کچھ طلب نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ ان کو دے دیا مولانا خادم حسین صاحب رحمہ اللہ کی مجھے ایک بات یاد آتی ہے ایک گفتگو میں فرما رہے تھے
وہ لوگوں نے بھی نذرانہ دینے کی کوشش کرتے تھے نا تو وہ قبول نہیں کرتے تھے، تو بیان میں کہنے لگے کہ میں نے قرآن پاک پڑھا، ناظرہ پڑھا، حفظ کیا، تجوید پڑھی، درس نظامی پڑھا، تکبیر ہوئی، کہتے ہیں مجھ سے کسی نے 1 روپیہ بھی فیس وصول نہیں کی، تو میں کیوں لوگوں سے پیسے وصول کروں؟ سبحان اللہ، اللہ نے کوئی کمی آنے دی؟ تو یہ سلسلہ بحمداللہ اہل اللہ کی برکت سے لوجہ اللہ جاری ہے، اس لیے 15 سال کا ایک طویل عرصہ ہے جو کوئی اونچ نیچ نہیں آئی۔ تو دعا ہے، آپ سے بھی دعا کی اپیل ہے، دعا کریں یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے اور ہم سب اس سے دینی اور روحانی طور پر فیض یاب ہوتے ہیں۔ یہاں پر خاصی تعداد علماء کرام کی موجود ہے، تو گلزار آباد کے حوالے سے بات کرنا بھی ضروری ہے کہ پہلے بھی میں تو جب بھی آتا تھا تو یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ذکر کے لیے، حضور کے ذکر کے لیے یا اولیاء کے ذکر کے لیے میں تو اسی مقصد کے تحت آتا تھا، ہمیشہ ہی مجھے آتے ہوئے خوشی ہوتی تھی، لیکن اب مجھے آتے ہوئے اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے بندہ اپنے گھر لوٹ کے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کی محبتوں نے مجھے بہت متاثر کیا ہے، یہاں کے علماء کا، اس آبادی کے جتنے بھی خطبار علماء ہیں ان کا بامی پیار دیکھ کر مجھے بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو میری یہ دعا ہے کہ یہ ان کا بامی پیار اسی طرح قائم رہے اور مل کر آپ مسلمان بھائیوں کی معاونت سے دین حق کی خدمت کرتے رہے، اللہ نے کوئی کمی آنے نہیں دے گا۔ یہ میرا ذاتی تجربہ میں عرض کرتا ہوں اپنے گھر کا۔ کئی جگہ نا وہ یہ گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، لوگ دیتے کچھ نہیں ہے، میرا اس مسئلے پر عام طور پہ خطباء سے اختلاف ہو جاتا۔ میرے قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 50 سال انہوں نے مسجد کی خدمت کی، کوئی اور ذریعہ معاش نہیں تھا، کوئی اور ذریعہ معاش نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے اپنی ساری اولاد کو دینی اور دنیاوی تعلیم دلوائی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کبھی کسی شے کی قلت محسوس نہیں ہوئی۔ اب پیچھے فکر کیا تھی؟ مولانا خواجہ احمد دین صاحب مکھرڈی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیر تھے، استاد قمر الدین صاحب مولانا جان ہو صاحب کے والد ان کے استاد تھے۔ ان دونوں بزرگوں نے انہیں مصلی پہ کھڑا کیا، پہلی نماز پڑھائی۔ مولانا احمد دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی شان کے بزرگ تھے اور اپنے مخصوص انداز کے وہ مالک تھے۔ وہ انہوں نے فرمایا کہ میاں جی آپ 5 نمازیں پڑھائیں، بچوں کو قرآن پڑھائیں، اللہ تعالیٰ کسی جگہ کی کمی آنے نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی اس بات پہ عمل کیا اور آج تک کسی شے کی کمی ہمیں محسوس نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرات بھی دل الہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ دین متین کے لیے لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ضرور اللہ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ آمین۔ احباب گرامی، محفل ذکر و بیان چونکہ مہینے کے آخری بدھ کو ہوتی ہے تو بالعموم آنے والے مہینے کے موضوعات اس میں ذکر کیے جاتے ہیں۔
لیکن یہ جو مہینہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ، کوئی سنی مسلمان پھر ان کی بات کیے بغیر کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ رجب شریف کے جو موضوعات ہیں میں ایک تو سب سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ صحابہ کا یہ طریقہ تھا، وہ رجب کے آتے ہی رمضان شریف کی تیاری شروع کر دیتے اور دعا مانگتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں برکت دے رجب اور شعبان میں اور ہمیں پہنچا دے رمضان تک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو رجب شریف میں رمضان کی تیاری شروع، ایک تو یہ 6 رجب خواجہ غریب نواز اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرص پاک چھٹی شریف، یہ موضوع۔ پھر آخر میں ہے معراج شریف، معراج شریف کا موضوع۔ تو یہ رجب شریف کے عام طور پر ہمارے موضوعات ہوتے ہیں۔ تو چشتی بزرگوں کا دیا ہوا ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، چونکہ محفل ذکر بھی ہے۔ حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی حضرت زری زر بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے ملفوظات میں ہے کہ فرمایا کہ جو بندہ رجب کے دوران، اس مہینے کے دوران، رجب کے دوران ابھی شروع ہونے والا ہے، آج تو 27 ہفتہ یا اتوار کو شروع ہو جائے گا۔ محبوب الہی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، اس حدیث قدسی آپ سمجھ لیں کہ جو کوئی رجب کے اندر دھیان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ 1000 مرتبہ یہ ورد کرے، 1000 مرتبہ، وہ میں عرض کرتا ہوں وہ ورد کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو رجب کے دوران 1000 مرتبہ یہ استغفار پڑھے تو میں اس کا رب بھی نہیں ہے کہ میں اس کی بخشش نہ کروں۔ اب وہ استغفار کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق اچاریا، نعرہ حیدری یا علی، علماء اہل سنت زندہ آباد، تعالیٰ میرا شریف زندہ آباد۔ تو اس رجب کے مہینے کے لیے وہ استغفار میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ نے اس کے لیے 10 تسبیحیں پڑھنی ہے، 100 1000 مرتبہ میں پورا کرنا ہے۔ اللہ کا وعدہ جو رجب میں یہ استغفار پڑھے گا میں اس کی بخشش کروں گا، اس کی بخشش نہ کروں اس کا رب ہی نہیں۔ تو میں جیسے کلمات بولوں اسی طرح آپ ان کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ حافظ صاحب سے پھر لکھوا لیں، استغفر اللہ ذل جلال والاکرام، استغفر اللہ ذل جلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام، من جمیع الذنوب والآثام، استغفر اللہ ذل جلال والاکرام
من جمیع الذنوب والآثام۔ یہ محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ ایک ملفوظ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ احباب گرامی، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، جس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے کہ یہاں پر اس بر صغیر میں جو اسلام پھیلا ہے، یہ اولیاء کرام، بزرگان دین، صوفیاء اسلام کا فیض ہے۔ اس کو سارے مانتے ہیں، اس کا منکر کوئی نہیں، اس کا انکار ہو نہیں سکتا، یہ تاریخی حقیقت ہے۔ اب وہ جو بزرگ یہاں تشریف لائے، انہوں نے دنیا کو مسلمان کیا، کلمہ پڑھایا، تو ساتھ عقیدہ کیا سمجھایا؟ جو عقیدہ انہوں نے سمجھایا، عقیدہ وہی صحیح ہے۔ بے شک۔ میں یہاں ایک مثال سے اس بات کی وضاحت کیا کرتا ہوں کہ جس درخت کے ساتھ پھل لگ رہا ہے، پھل جس درخت کے ساتھ لگ رہا ہے، اس کے تر و تازہ ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ جس درخت کے ساتھ پھل لگ رہا ہے، زمین کھود کر اس کی جڑیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی جڑ سلامت ہے، اس کے اندر زندگی موجود ہے، اسی لیے تو پھل لگ رہا ہے۔ اب دیکھیں جس مسلک پر اولیاء پیدا ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، یا رسول اللہ، جس مسلک پر اولیاء پیدا ہو رہے ہیں، اولیاء پیدا ہوئے، صوفیاء پیدا ہوئے، جس عقیدے نے صوفیاء اور اولیاء بنائے، ان اولیاء کا وجود اس کی حقانیت کے لیے کافی دلیل ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک، بے شک، بے شک، کیا بات۔ لوگوں کے پاس دلیلیں ہوں گی، منطق فلسفہ کی باتیں ہوں گی، دلائل ہوں گے، لفاظیاں ہوں گی، خطابت ہوگی، لیکن کسی جماعت کے پاس خواجہ احمد بریلوی جیسا فقیر کوئی نہیں۔ کسی جماعت کے پاس پیر سید میر علی شاہ گیلانی جیسا شیخ طریقت نہیں ہے، کسی کے پاس ایسا عالم ربانی نہیں ہے۔ ان بزرگوں کی جماعت سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے لیے یہی کافی دلیل ہے۔ اب انہوں نے جو عقیدہ دیا اس کو پلے باندھے اور مطمئن رہے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے ہمارے پاس۔ یہ با کرامت لوگ، برکتوں والے اور ظاہراً باطناً حضور کے طریقے پر عمل کرنے والے، تو انہوں نے ہمیں توحید کا درس دیا، انہوں نے ہمیں رسالت کا عقیدہ سمجھایا، انہوں نے ہمیں مسئلہ خلافت و امامت سمجھایا۔ ہم نے رہنمائی لینی ہے ان سے جنہوں نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔
ان بزرگوں سے ہم نے رہنمائی لینی ہے. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اب میں نے آپ کے ذکر خیر اور صحابہ کے ذکر کو میں نے ملا کے پیش کرنا ہے کہ دونوں موضوعات پہ بات ہو جائے. مشائخ چشت کا ذکر بھی آ جائے اور صحابہ کا ذکر بھی ہو جائے، عقیدے کی ترجمانی بھی ہو جائے. سبحان اللہ. خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب مدینہ منورہ سے سلطان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پا کر تبلیغ اسلام کے لیے روانہ ہوئے مدینہ منورہ سے، ایک کتاب جہاں لکھی گئی، اب تو بہت پرانی ہو چکی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرستادہ خواجہ غریب نواز کی سیرت پر سفیر حرم ایسم ناز کی لکھی ہوئی دیباجہ، اس کا دیباجہ بابو جی نے لکھا. رسول اللہ نے بھیجا، اپنا سفیر بنا کے رسول اللہ نے بھیجا. سرکار سے رہنمائی لے کر چلے، ہندوستان کا سفر ہے. تو ایران کے علاقے سے جب گزر رہے تھے، سبزہ وار بڑا مشہور علاقہ ایران کا، بڑا مشہور سبزہ وار، تو ہم پہنچے. تو دن کے وقت آرام کے لیے، ضروریات بشری کے لیے آپ وہاں ایک باغ میں داخل ہوئے. ایک باغ تھا، اس میں آپ پہنچے. آپ کے ساتھ ایک درویش ہے، دو درویش ہیں آپ کے ساتھ، وہاں آپ بیٹھے ہیں. باغ کا مالک وہ کسی اور عقیدے کا، اور وہ ہر شام باغ میں سیر کے لیے آتا تھا اور وہ بیٹھ کر شراب پیتا، اور وہ اس طرح کی وہ وہاں محفل سجاتا تھا. آج جو باغ میں داخل ہوا، دیکھا تو ایک درویش فقیر بیٹھا ہوا، تو اسے بڑا غصہ آیا. اس نے کہا یہ کون ہے جو میرے باغ میں میری اجازت کے بغیر آ کے بیٹھ گیا؟ بڑے تکبر کے ساتھ وہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھا، اپنی خفگی کا اظہار کرے، ناراضی کا اظہار کرے، اپنے تکبر کا اظہار کرے. یہ تمہیں جرأت کیسے ہوئی کہ میرے باغ میں میری اجازت کے بغیر گھس کے بیٹھ گئے؟ اس خیال کے ساتھ جب خواجہ غریب نواز کے قریب پہنچا، ایسی ہیبت طاری ہوئی، جب نظروں سے نظر، آنکھوں سے آنکھیں ملی، آنکھوں سے آنکھیں چار ہوئی، ایسی ہیبت طاری ہوئی، وہ بے ہوش ہو کے گر گیا. اللہ اکبر. پھر خواجہ نے توجہ فرمائی، وہ ہوش میں آیا. ہوش میں آیا تو خواجہ غریب نواز کے پاؤں پہ سر رکھ دیا. نام اس کا تھا محمد پناہ. عقیدے میں وہ صحابہ کا مترس تھا، صحابہ کے خلاف باتیں کرنے والا، عقیدہ ایسا تھا. خواجہ غریب نواز کے قدموں پہ سر رکھ کے کہتا ہے کہ مجھے مسلمان کرے، مجھے کلمہ پڑھا دے، میرے باطن کی اصلاح فرما دے. خواجہ غریب نواز نے کلمہ پڑھایا، تجدید ایمان کرائی، خواجہ غریب نواز نے عقیدہ سمجھایا، اور پھر اتنی توجہ فرمائی کہ اپنا جانشین بنا کے ادھر ہی اس کو ٹھہرا دیا.
سبحان اللہ، کیا بات. تو میں یہ عرض کر رہا جنہوں نے ہمیں مسلمان بنایا ہے انہوں نے ہمیں یہ عقیدہ سمجھایا. بے شک بے شک. خواجہ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دور کا واقعہ، آپ کا برا واقعہ، نکہ کی بستی میں ایک بندہ آیا باہر سے، اس نے بھی آ کے اسی عقیدے کی تبلیغ شروع کی، لوگوں کو جمع کیا اور اس نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا کہ صحابہ نے ایسے کیا ایسے کیا ایسے قصے گھڑ کے سنانے لگا. تو بات تو شروع کرتے اہل بیت کی محبت سے، اہل بیت کے گھرانے کی وہ عزت کی بات کرتے کرتے وہ پھر وہ یہ ڈنگ مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو لوگ اس کی باتوں سے یہ متاثر، عقیدے خراب ہونے شروع ہو گئے. تو کسی نے میرا شریف جا کے خواجہ صاحب کو اطلاع کر ایسا ایک ابلیس آیا ہوا ہے، لوگوں کے عقیدے خراب کر رہا ہے اور آپ مہربانی فرمائیں تشریف لائیں اور تو ان کو سنبھالیں. تو خواجہ صاحب گھوڑی پر سوار ہوئے، آپ سیدھے نکہ میں آئے، آپ اعلان کروایا، لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور خواجہ صاحب نے مختصر سی بات، لمبی چوڑی تقریر کوئی نہیں، فرمایا کہ تم ایک بندے کی باتوں میں آ کے اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہو. اپنے ماں باپ کے عقیدے کو سوچو، وہ ان کا عقیدہ کیا تھا. اور پھر یہ دیکھو کہ یہاں جنہوں نے اسلام پھیلایا ہے انہوں نے سادات بزرگوں کا نام لیا، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید ہیں، اور انہوں نے ہمیں سنی عقیدہ دیا ہے. خواجہ غریب نواز اجمیری آپ بھی سید ہیں، آپ نے سنی عقیدہ دیا ہے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی آپ بھی سید ہیں، آپ نے بھی سنی عقیدہ دیا ہے. حضرت محبوب الہی سید ہیں، آپ نے بھی سنی عقیدہ دیا ہے. حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی سید ہیں، آپ نے بھی سنی عقیدہ دیا ہے. حضرت عیسیٰ شاہ بلوٹ سید ہیں، سنی عقیدہ ہے. تو یہ اس مرد کلندر کی، مرد فقیر کی یہ بات، ذرا سی بات، کوئی لفظ ہی اس میں نہیں ہے، اس بات نے دلوں پہ ایسا اثر کیا، لوگوں کے عقیدے ٹھیک ہو گئے. وہ ساری ان کی ابلیسی کوشش ساری جائے گا چلی. تو یہ بزرگ ہمیں یہ عقیدہ دے کے گئے، تو اس پہ کوئی شک نہ کریں آپ. اب آج میں خاص طور پہ آپ کو 4 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں. یہ 4 حدیثیں وہ ہیں، گولڑا شریف کی مسجد، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد، حضرت بابو جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد، بابو جی نے تعمیر کرائی. مسجد کے محراب پہ آپ کریں غور، جب بھی جانا ہو آپ نے محراب شریف پہ غور کرنی ہے، آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے. یہ میں نے تصویر دل سے بنوا لی عزیزوں سے، میرے پاس ہے. یہ جیسے آپ کی یہ محراب کی شکل ہے، 1 2 3 4 پٹیاں بنی ہوئی، درمیان والی پٹی پہ کیا لکھا ہے؟ درمیان والی پٹی پہ لکھا ہے جی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور اس کے اوپر لکھا ہے یا محمد، یا محمد اوپر لکھا ہے، نیچے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. پھر دائیں جانب
قبلے کی طرف منہ کریں تو دائیں جانب جو پہلی پٹی ہے اس میں کیا لکھا ہے کہ ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابو بکر. ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابو بکر. دوستی میں، سنگت میں، ساتھ نبھانے میں اور اپنا مال خرچ کرنے میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان ابو بکر کا. وہ حدیث پاک جو ہے وہ کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دے گا. وہ اور یہ حدیث میں کتنی یاد لکھی ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں. دوسری حدیث پاک اگلی دوسری پٹی میں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلب. اللہ نے حق عمر کے دل میں رکھ دیا ہے، عمر کی زبان پہ جاری کر دیا. سبحان اللہ. عمر کے دل میں بھی حق، عمر کی زبان پر بھی حق. عمر کا دل اور زبان ایک. عمر سوچتا ہے تو حق سوچتا ہے، عمر بولتا ہے تو حق بولتا ہے. آگے جو پٹی آتی ہے یہ درمیان والی پٹی سے آگے اس طرف سے دوسری